السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو اتحاد و اتفاق کی اہمیت ہے۔ اس بات کو ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں: فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس قوم کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوا ہے تاریخ میں، وہ قوم ترقی اور عروج کے دہانے پر پہنچی ہے، اور یہ اصول اب بھی جاری ہے۔ جس قوم کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں رہا، وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا گئی ہے۔ اس کی ایک مثال امت اسلامیہ ہے کہ جب تک امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق رہا، اس وقت یہ 3 بر اعظموں پر حکومت کرتے رہے۔ دنیا ان کے تابع تھی اور دنیا پر اسلام کی اور امت اسلامیہ کی حکمرانی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے اتحاد و اتفاق کے شیرازہ کو بکھیر دیا اور اتحاد اتفاق کو چھوڑ دیا، تب سے یہ دنیا میں ذلیل اور محکوم ہو کر رہ گئے۔ اور اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسلام نے اتحاد و اتفاق پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے اگر احکامات کو لیا جائے اسلام کے، تو حج ہے، ایک رکن ہے، کتنی بڑی تعداد ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتحاد و اتفاق کو اسلام نے بہت ترجیح دی ہے۔ اسی طرح روزہ لے لیں، وہ ایک ہی مہینے بھر پورے عالم اسلام میں سب پر فرض ہوتا ہے۔ حالانکہ جغرافیہ اعتبار سے کتنی سخت دھوپ، کہیں سردی، کہیں گرمی تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن اسلام نے اتحاد و اتفاق کو بہت اہمیت دیا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کے اندر جماعت کرنا واجب چیز ہے، حالانکہ گھر پڑھنا زیادہ بہتر ہے ریا سے بچنے کے لیے، لیکن اسلام نے اتحاد و اتفاق پر زور دیا، اور اتنا اتحاد کہ نماز کے اندر کوئی کتنا بڑا کیسا ہو، مالدار ہو، کوئی بادشاہ ہو، اس کا غلام، تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نیاز۔ اگر تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو ایک ملک تھا اندلس، جس کو آج اسپین کہتے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ حکومت رہی۔ 800 سالہ حکومت رہی، اس کے باوجود اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اندلس سے مسلمانوں کا وجود ختم کر دیا گیا۔ اس کی دوسری مثال اگر تاریخی اعتبار سے لے تو چنگیز خان ہے، کہ چنگیز خان کے دور میں عالمی اسلام میں جو مضبوط 2 قوتیں تھیں، ایک خلافت عباسیہ، دوسری خوارزم کی۔ ان دونوں میں آپس میں سخت قسم کا اختلاف تھا۔ چنگیز خان چاہتا تھا کہ خوارزمی حکومت پر وہ حملہ کرے، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ مسلمان اگر خلافت عباسیہ بھی حملہ اس پر کر دے تو اس کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور دنیا سے اس چنگیز خان کو یقین ہو گیا کہ خلافت عباسیہ کے لوگ ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، تو اس نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد پھر تمام لوگ اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور، ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال تحریک کا آغاز کیا۔ وہ تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا، وہ تحریک اس زمانے میں تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس کے اثرات کی وجہ سے اثرات باقی رہے اور باقی ہیں۔ انہوں نے اس تحریک کی وجہ سے ان کو مالٹا کے اندر 4 سال جیل میں رکھا گیا۔ جب جیل سے وہ واپس دیوبند آئے تو انہوں نے کہا: میں نے جیل میں جو غور و فکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کا، تنزلی کا سب سے بڑا اسباب کیا ہے، اس میں نے 2 چیزیں پائی ہیں: ایک مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا، دوسرے ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کا نہ ہونا۔ تو دوستو اور امت اسلامیہ کے جیالوں، اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑو اور پھر سے امت اسلامیہ دنیا پر غالب ہو۔ اس شعر کے ساتھ: بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔